السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم پاک اسٹڈیز کا چیپٹر اسلامی جمہوریہ کے قیام کی طرف پیش قدمی، اس میں ہم 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ آئین کا ابتدائیہ قرارداد مقاصد کی بنیاد پر مرتب کیا گیا۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں بتا چکی تھی پہلے، اس لیے میں کوشچن دے رہی ہوں کہ ابتدائیہ آئین کا ابتدائیہ قرارداد مقاصد کیوں طے پایا؟ آئین کا ابتدائیہ قرارداد مقاصد کیوں طے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگاہ کے کل عالم پر صرف خدا تعالیٰ کی حاکمیت اور مطلق اختیار قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اختیارات کی حدود کے اندر رہتے ہوئے حاکمیت کے اس اختیار کا استعمال پاکستان کے عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے۔ یعنی تمام کے تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اگر کوئی ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے تو بحیثیت نائب استعمال کرتا ہے، اور اس امانت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کا قابل نفاذ حصہ نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے اس کو محض مملکت کی اخلاقی ذمہ داری کی تھی کہ 8ویں ترمیم کے تحت 1985 میں پہلی بار قرارداد مقاصد کو آئین کے متن میں 8ویں ترمیم کے تحت 1985 میں پہلی بار قرارداد مقاصد کو آئین کا متن کا حصہ بنایا گیا۔ گو اب اس قرارداد پر عمل کرنا مملکت کی قانونی ذمہ داری بن گئی ہے، لیکن یہ بات اب بھی واضح نہیں کہ اگر حکومت اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ قرارداد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو کس سن میں جو ہے وہ اسلامی دفعات کا حصہ بنایا گیا، اور اس سے پہلو تہی کرنے کا کیا سزا یا کیا قانونی چارہ جوئی رکھی گئی، کیا قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے؟ مملکت کا نام دونوں دفعہ دستور کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ نمبر 3، سرکاری مذہب۔ 1973 کے دستور میں وضاحت کی گئی کہ مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور دونوں سابقہ دساتیر میں یہ وضاحت موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کون سے آئین میں جو ہے سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا؟ نمبر 4 پوائنٹ ہے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ 1956 کے آئین میں صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 1962 کے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی موجود نہیں تھا، تاہم صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی واضح تعریف کی گئی۔ یہ تعریف دستور کے تیسرے گوشوارے میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف کی صورت میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اگرچہ اس تعریف کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایمان نہ رکھنے والے کو از خود دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تاہم اس کی مزید وضاحت اس آئینی ترمیم سے کر دی گئی، جس کے تحت قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کوشچن لکھیں کہ مسلمان 1973 کے آئین کے مطابق مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 6 پوائنٹ ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ دستور کی ابتدائیہ میں پاکستانی عوام کی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، معاشرتی انصاف کے اصولوں پر مبنی نظام قائم کرے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ پالیسی کے اصولوں کو میں کہا گیا پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، انہیں ایسے مواقع پہنچائے جائیں جو زندگی کے اسلامی تصور سے آشنا ہو سکیں۔ آئین کے آرٹیکل 227 میں کہا گیا کہ تمام موجودہ قوانین کو طے شدہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو۔ پالیسی کے اصولوں میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے کوشش کرے گی، عربی سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور اس بات کا اہتمام کرے گی کہ قرآن مجید کی طباعت اغلاط سے پاک ہو۔
نمبر 7 پوائنٹ ہے اسلامی اقدار اور اداروں کا تحفظ۔ پالیسی کے اصولوں میں کہا گیا ہے کہ حکومت زکوٰۃ، اوقاف، مساجد کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے منظم کوشش کرے گی، جہالت کے خاتمے، مزدوروں کے کام کرنے کی حالت کو بہتر بنانے، محتاجوں کو بنیادی ضرورت فراہم کرنے، سود، عصمت فروشی، جوئے پر پابندی لگانا مملکت کی پالیسی کے اصولوں میں شامل ہوگا۔ اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے 1973 کے آئین میں کیا کوششیں کی گئیں؟ اگلا پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان کا اثبات۔ آئین کے تیسرے گوشوارے میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف کے حلف کی عبارت درج کی گئی۔ حلف میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسلامی نظریہ ہی قیام پاکستان کی بنیاد ہے، یعنی کہ اس میں وضاحت کر دی گئی کہ اسلامی نظریے کو ہی قیام پاکستان کی وجہ ہے، اور اس کو ہی اسلامی قانون کو ہی جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم اور دیگر عہدیداران جو ہے اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے وفاداری کریں گے۔ اسلامی نظریے کی نظریاتی کونسل۔ آئین کے تحت اسلامی نظریے کی کونسل کا ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ اسلامی قوانین اور شریعت کے ماہرین پر مشتمل ہوگا۔ اسلامی نظریے کی کونسل قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کیا کام سر انجام دیتی ہے؟ نمبر 10 ہے اتحاد عالم اسلامی۔ پالیسی کے اصولوں میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اسلامی اخوت کی بنیاد پر مسلمان ممالک سے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کرے گی، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کو جو کوسچن بولے گئے ہیں اسے آپ نے ایز اسائنمنٹ لوز شیٹ پہ کرنا ہے، اور جو ہے اپنے اور اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔